نون لیگ خواب میں بھی اتنے جن سے نہیں بچے ڈرتے تھے جتنا عمران خان سے ڈرتے ہیں. بظاہر جو طاقتور لوگ ہیں ان کا بھی پھڈا صرف اور صرف ایک عمران خان سے، پی ٹی آئی سے نہیں، عمران خان سے. تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں عمران خان صاحب کو آفرز ہوئی، بہت تگڑی ہوئی، بے پناہ ہوئی. انہوں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک آپ بھی جانتے ہیں اس شخص کو، نام نہیں لوں گا. مالک دیکھیں، ہم کسی بھی میٹنگ میں نہیں ہوتے لیکن حالات کے مطابق اور ڈیولپمنٹ کے مطابق تجزیہ کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کا ٹارگٹ صرف اور صرف عمران خان، انہیں پی ٹی آئی سے غرض نہیں کہ آدم سواتی کا ہو گیا نہیں ہو گیا. نون لیگ خواب میں بھی اتنے جن سے نہیں بچے ڈرتے تھے جتنا عمران خان سے ڈرتے ہیں. بظاہر جو طاقتور لوگ ہیں ان کا بھی پھڈا صرف اور صرف ایک عمران خان سے، پی ٹی آئی سے نہیں، عمران خان سے. تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں عمران خان صاحب کو آفرز ہوئی، بہت تگڑی ہوئی، بے پناہ ہوئی. انہوں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک آپ بھی جانتے ہیں اس شخص کو، نام نہیں لوں گا. ارشد شریف کے پاس ابھی نہیں جانا، ابھی یاد ہی رکھنا اس کو. انہوں نے کہا جنہوں نے بھیجا ہے ان کو کہو کہ پہلے 8 فروری والے حالات پر آئیں جو میرا یہی سوال ہے. میرا سوال یہی ہے، اگر اس سے ڈیل لیٹ سے ہم دو ہے نا سینیریوز، ایک سینیریو ڈیل ہوئی، آفر ہوئی، بات چیت چلی، ایک ہے نہیں ہوئی. ڈیل جب آپ ہوتی ہے تو آپ کچھ ٹیبل پہ رکھتے ہیں. اس میں کیا آفر کیا جا سکتا ہے؟ اگر خان صاحب چاہتے ہیں کہ الیکشن بیسیکلی انل کر دیے جائیں یا وہ ساری ری کاؤنٹنگ ہو جائے اور پھر پتہ لگے سب کچھ. دوسری طرف ہے کہ یہ نظام چلے گا سال 1.5 سال، کسی قیمت پہ اس کو افورڈ نہیں کرتا. میں بتا دیتا ہوں، مبینہ طور پہ جو اطلاع ہے، جو راوی ہے، ایک قاصد بھی ہے جو راوی ہے. ایک اس وقت طاقتور ترین شخصیت عمران صاحب کا نام سننا ہی نہیں چاہتے. ان کے پاس انہی کے ادارے کے کچھ لوگ پہلے کبھی کے گئے، ان میں سے ایک کی غلطی سے آپ کے ریفرنس سے میری بھی ملاقات ہوئی. عمران خان کا ان کا خیال ہے بما مسلم لیگ نون کا اور شہباز نواز شریف کا یہ ٹوپی ڈرامہ شروع بھی اس وجہ سے ہوا ہے کہ عمران کو باہر نہیں آنے دینا. وہ کہتے ہیں کہ عمران کو باہر آ جائے، بنی گالا رہیں، پی ٹی آئی کے کسی لیڈر سے سیاست میں انٹرفیئرنس نہ کرے. ان سمیت مبینہ طور پر جو خبریں ہیں سب کے مقدمات ختم ہو جائیں گے. خود رانا ثناء اللہ نے کل یا پرسوں کسی ٹی وی پہ خود فرمایا ہے، مل کر بیٹھیں گے تو کیسوں کا کیا، یہ بیل تو 1 منٹ میں ہو جاتی ہے. یہ ان کا نہیں، ساتھ نواز شریف کی بھی اشیر بات ہے، کیونکہ نواز شریف کا خیال ہے کہ ان کے مقدمات تو ختم ہو گئے، ان کی صاحبزادی بھی بن گئی، لیکن ان کو بھی چیٹ کیا گیا. گو کہ 17 یا 20 یا جتنی 30 سیٹیں اس کے بعد حکومت مل گئی تو، لیکن عمران خان نہیں مان رہے. بادی النظر میں ایک میرا خیال ہے عمران خان پہ کوئی نرمی نہیں ہوگی. القادر میں اندر رکھیں، محمد رشید میں رکھے، محمد بشیر میں رکھے، عمران خان کو باہر نہیں آنے دیا جائے گا جو مختلف ذرائع کہتے ہیں. ایک بات ابھی جان کا شدنی چھوڑی ایک سینئر صحافی نے، باجوہ صاحب نے تو کہا میں نے نواز شریف کو باہر نہیں جانے دیا. خواجہ آصف کا بیان موجود ہے کہ قمر جوید باجوہ نے بھیجا، عدم اعتماد کہتے ہیں ان کا حق خط نہیں تھا. شاہد حقان عباسی، شہباز شریف، مریم نواز، مولانا فضل الرحمان، سب کے بیانات ریکارڈ پہ موجود ہیں. جب تک اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہ ہو عدم اعتماد کامیابی نہیں ہو سکتی. اب چٹے پیرے انہوں نے جھوٹ بولنے ہیں تو پھر جانتے انہوں کا کام جانے. ڈیل میں کہہ رہا ہوں عمران خان اور کھل کے آئیں گے اور وہ آخری سٹیج تک جائیں گے کہ انہیں پتا چل گیا ان کی معافی نہیں ہے. رؤف مجھے بتائیں، ڈیل مجھے تب سمجھ آتی ہے کہ عمران خان صاحب کی بیلز ہو جائیں، ان کو اور رکھا نہ جا سکے اور پھر وہ باہر آ جائیں، پھر آبویسلی بہت بڑا ایک پولیٹیکل سینیریو چینج ہوتا ہے. جب تک یہ لیگل مسائل چل رہے ہیں، جب تک وہ اندر ہیں اور رکھے جا سکتے ہیں، اور جیسے اب خود پی ٹی آئی کے چیئرمین کہہ رہے ہیں کہ ان کو خطرہ ہے کہ جی اب 190 ملین پاؤنڈ میں بھی سزا آئے گی تو ایک نئی سائیکل شروع ہو جائے گی. اس سے پہلے ڈیل کوئی آفر کرے گا کیوں؟ ان کو ضرورت کیا بات کرنے کی عمران خان سے؟ پاپولیرٹی اپنی جگہ ہو لیکن کوئی الیکشن تو نہیں لڑ رہے. پاور پالیٹکس میں کیوں بات کرے گا کوئی؟ بالکل آپ سے اگری کرتا ہوں 100%. آپ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں کہ کوئی لاجیکلی ریزن ریشنل یہ نہیں مانتی. ڈیل کرنی ہوتی الیکشن سے پہلے کی جاتی، میرا خیال ہے.
کہ خان صاحب اگر آپ کی پارٹی اتنے ووٹ لے لے گی تو آپ کیا کریں گے، ہم کیا کریں گے، وہ انڈرسٹینڈنگ پہلے ہوتی ہے. اس کے بعد جب آپ کے الیکشن ہو گئے، اچھے ہوئے برے ہوئے، ریگڈ ہوئے، جو بھی ہوئے، حکومتیں بنا دیں آپ نے، اوورال انہوں نے بھی حلف اٹھا لیے، اپنی حکومت بھی بن گئی، ان کی کے پی میں بھی بن گئی، الیکشن کا کنٹیسٹ بھی کر لیا، وزیر اعظم کا سب کچھ کر لیا. تو آپ نے جیسا تیسا ہے، ریگڈ ہے، آپ نے اس یہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو قبولیت کی، آپ نے بات کی. سو اب آپ اگین وہ غلطی تو نہیں کریں گے جو عمران خان صاحب نے پہلے کی تھی کہ یہاں سے اسمبلیوں سے استعفے دے دیں اور کے پی کو آپ توڑ دیں، آپ پنجاب چلیں، آپ کے پاس نہیں ہے. وہ یہ غلطی رپیٹ نہیں کریں گے، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہنا ہے کہ خان صاحب کے پاس بہت ساری آفرز گئیں اور بہت سارے لوگ گئے اور خان صاحب ڈٹ گئے، پہاڑ پہ چڑھ گئے، انہوں نے کہا جی میں تو نیچے نہیں اترتا، میں تو کسی سے بات نہیں کرتا. میرا خیال ہے آپ بھی جانتے ہیں خان صاحب تو 20 دفعہ اپنی تقریروں میں کہہ چکے ہیں سوشل میڈیا پہ بیفور ہیز اریسٹ کہ جی میں تو ان سے یہ جنرل عاصم منیر صاحب کو فون کرتا ہوں، میں بات کرنا چاہتا ہوں، آگے سے بات ہی کوئی نہیں کرتا. عارف علوی صاحب کا انہوں نے خود کہا تھا کہ جی عارف علوی صاحب کو میں نے کہا جی آپ بات چیت کریں، تو عارف علوی صاحب کا آگے فون کوئی نہیں اٹھاتا. عارف علوی صاحب نے اپنے جو آخری 1-2 انٹرویو سے آخری دنوں میں انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا جی میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں فوج سے. لیکن ابھی تو آپ کہہ سکتے ہیں جی 8 فروری کے بعد ریالٹیز چینج ہوئی تو نہیں، تھوڑا بیک گراؤنڈ ضروری ہے نا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں خان صاحب ڈٹے کھڑے ہیں اور خان صاحب پہاڑ سے نیچے اترنے کو تیار. میں ذرا وہ بتا رہا ہوں کہ پہاڑ سے نیچے تھے یا اوپر تھے، کہاں پہ تھے، پہلے تو وہ ذرا ریکارڈ دیکھ لینا. خان صاحب تو بار بار کہتے تھے ایک ہی بندے سے میں بات چیت کروں گا، وہ آرمی چیف ہیں. انہوں نے بی بی سی کو بھی کہا تھا ملک کو آرمی چیف چلاتا ہے. انہوں نے ہر جگہ کہا تھا مجھے ان سے چور ڈاکوں سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں نہیں کروں گا، میں تو عاصم منیر صاحب سے بات کروں گا کیونکہ آرمی چیف از دا مین ہو کال دا شاٹ. خان صاحب کو اگر یہ ہے کہ جناب کہ عاصم منیر سے کم میں کسی پہ بات نہیں کروں گا، وہ بات مانی جا سکتی ہے، وہ پھر ٹھیک کہہ رہے ہیں کسی سے بات چیت نہیں کر رہے. ان کا ٹارگٹ بڑا ان کا پریزنٹ اینڈ کلیئر، اس بات پہ کوئی خان صاحب میں کنفیوژن نہیں ہے. جی اگر مجھے کوئی ڈیل دے سکتا ہے، میری بات چیت ہو سکتی ہے، معاہدہ ہو سکتا ہے، جیل سے نکل سکتا ہوں، پاور میں آ سکتا ہوں، تو وہ آرمی چیف دے سکتا ہے. آرمی چیف کے میرا خیال سب کو پتا ہے کہ آرمی چیف باتیں نہیں کرنا چاہتے. آپ اور میں تو چھوڑیں سورسز کے، میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جب یہاں صدر عارف علوی کہہ رہے ہیں کہ جناب میں بات کرتا ہوں، فون کرتا ہوں، میرا فون کو نہیں اٹھاتا، جو سپریم کمانڈر ہیں آرمی کے ان کی کوئی بات نہیں سنتا کہ جناب خان صاحب پہ ذرا معاملات کو ایسا کریں. خان صاحب کو اپنی سنتا. ایک چیز آپ کی طرح آپ کا بڑا اہم پوائنٹ ہے، انہیں کیا پڑی ہے وہ خان صاحب کس بات کی اس پہ ڈیل کر، کیا ان کو ڈیل آفر کریں؟ بھئی آپ کے پاس کیا رہ گیا ہے آفر کرنے؟ آپ کے پاس پہلے تھا آفر کرنے کے لیے، آپ نے پورا زور لگایا. آپ نے کہا جی کہ ہم اس پہ الیکشن کروا لیں گے 22 نومبر سے پہلے 2022 میں. آپ کو یاد ہوگا، معذرت کے میرے استاد ہیں، میرا ایڈیٹر ہے، مارے گا نہیں مجھے. آپ اس بات بڑے قائل تھے جی خان صاحب تو ان کو تہس نہس کر دیں گے، الیکشن کروا لیں. آپ کے پروگرام میں کہتے ہو میری بحث ہو چکی. میں کہ سر وہ جنہوں نے بھیجا ہے خان صاحب کو، وہ یہاں پہ الیکشن کرا کے خان صاحب کو نومبر سے پہلے وزیر اعظم نہیں بنائیں گے کہ اپنا آرمی چیف لگے. میں سارا مسئلہ جنرل فیض صاحب نے کمپنی پہ تھا. آپ لوگ اس وقت بھی کہتے تھے نہیں وہ خان صاحب الیکشن کروا لیں گے اور بڑے ڈٹ کے کہتے تھے. ہو گئے نہیں ہوئے، آپ کے سامنے آرمی چیف لگ گیا. انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی. آپ کو پتہ کیا پوائنٹ آف ویو تھا؟ معذرت کے ساتھ میں ریمائنڈ کروں، میرے پروگرام میں کہا تھا جی ٹی وی پہ، آپ نے کہا جناب کہ اب یہ نئے آرمی چیف کے لیے مسئلہ ہو جائے گا کیونکہ ملک میں وہ نہیں آئے گی، اگر اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، ان کو جا کے 3 مہینوں میں الیکشن کروانے پڑ جائیں گے. ان کو دوبارہ ان سے جو اگر پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو شہباز شریف صاحب ان کو چھوڑنا پڑ جائے گا. میں نے اس وقت بھی کہا تھا، میں کہ سر جی یہ میرے پاس ریکارڈڈ کہیں کہ میں کلپ بھی بھیج دوں گا. میں کہ سر جی اب ایک آرمی چیف سے خان صاحب نے بھی کہا تھا ہم 3 مہینے دے رہے ہیں، یاد ہے کہ ڈیڈ لائن دے رہے ہیں، نئے چیف کو دیکھ رہے ہیں. میں نے اس وقت بھی کہا تھا عقل اور ریزن بھی کوئی چیز ہوتی ہے دنیا میں. اور بھئی ایک بندے کو ابھی آپ نے کوئی 1 مہینہ پہلے آرمی چیف لگایا ہے اور خان صاحب اس کو ڈسمس بھی کر چکے ہیں ایز اس کے ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر، اور اس کی آپ کو یاد اپوائنٹمنٹ کے لیے جلسے جلوس بھی کر رہے ہیں کہ نہیں ہونے دیں گے. الوی صاحب کو بھی بلا کے بیٹھیں گے سمری ہم آ کے اپوز کر چکے. تو وہ آرمی چیف جن کو شہباز شریف صاحب نے آرمی چیف لگایا ڈسپائٹ آل آرڈز، اب وہ آرمی چیف سے آپ توقع لگائے بیٹھے ہیں اور خان صاحب لگوائے بیٹھے ہیں. ایک منٹ سر، پوری پی ٹی آئی لگائے بیٹھی ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب کے پاس جائیں گے 3 مہینے بعد کہ سر خان صاحب نے مجھ سے بڑی امیدیں رکھ لی ہیں، 3 مہینے کی میری ڈیڈ لائن دی ہے، آپ ذرا مہربانی کریں، میرے لیے اچھا بچہ بننے کا بڑا بہترین ٹائم ہے، آپ استعفیٰ دے دیں، الیکشن کروا لیں. اور خان صاحب کو تو آپ کہتے ہیں نا کہ کوئی پاسبلٹی نہیں. سر آپ بتا دیں، مطلب عقل ریزن کی میں بات کر رہا ہوں. اس وقت ان کی پارٹی کے پاس جو اگر انیشیٹو تھے ایک اچھا بچہ بننے کے سپوزلی، وہ تھے الیکشن سے پہلے اگر یہ ڈیل مار سکتے مار لیتے. اس وقت جو آپ کی بن چکی ہے ایک وہ کیا کہتے ہیں، اچھا آپ کی حکومتوں کو اچھی ہے بری ہے ریگڈ ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، یہ غلط حکومت، ان کو امریکہ نے تسلیم کر لیا، ان کو سعودیز کیے بیٹھے ہیں، چائنیز کیے بیٹھے ہیں، باقی دنیا چھوڑ دیں. وہ 3 پلرز ہیں جنہوں نے تسلیم کر لیا. اب آپ ٹکرے مارتے رہیں، جلسے کرتے رہیں، جلوس کرتے رہیں، ہنگامے کرتے رہیں، جو بھی